بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھے، ہر طرح کی آزمائشوں میں ہمیں کامیاب فرمائے اور دنیا و آخرت میں ہمارے لیے جو بھلائی کا راستہ جو کھول دے۔ تو عزیز طلبہ، ہم اپنے سلسلہ درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ مرزا محمد سعید کا جو سبق ہم نے شروع کیا تھا، ارشاد احمد دہلوی کا خاکہ مرزا محمد سعید، تو اسی کو ہم پڑھیں گے۔ اس کے الفاظ معنی کچھ ہیں اور باقی جو سبق رہ گیا اس کو آج ہم پڑھتے ہیں۔ تو آئیے صفحہ نمبر 14 پر موجود آج کا ہمارا سبق ہے۔ پہلے الفاظ معنی پچھلے پیراگراف کے دیکھتے ہیں، پچھلے جو اقتباسات ہیں ان کے آج پہلے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ تو الفاظ معنی ہیں محض، صرف، اس کو محض نہیں پڑھنا، محض، صرف، غرض، مقصد، ماتھا ٹھنکا، شک ہوا، سیٹی گم ہونا، خاموش ہو جانا، مارکات الآراء، بلند پایا، چھانٹی جائیں، منتخب کی جائیں، متمول، دولت مند، چشم و چراغ، صاحب زادہ، تراہا، تین راستوں والا صحن، یعنی کہ ایسا جو صحن جہاں سے تین راستے نکل رہے ہوں۔ ایک چوراہا ہوتا ہے جس کو ہم چوک بھی انگلش میں کہتے ہیں، یہ تراہا ہے جہاں سے تین راستے نکلتے ہوں۔ نکڑ، کونا، آبائی، وراثتی، آبائی کہتے ہیں جو باپ دادا نے بنایا ہو۔ قدیم، پرانا، عزیز داری، رشتہ داری، قرابت داری، تعلق داری، شرفاء، خاندانی لوگ، اصلاح، درستی، نمود، ظہور، مخلصانہ، وفادارانہ، اقتباس علم، علم حاصل کرنا، ہیچ، کمتر، بارہا، کئی بار۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے ہمارے آج کے الفاظ کے معنی، ان کو ایک بار پھر دوبارہ دیکھ لیں۔ محض، صرف، غرض، مقصد، ماتھا ٹھنکا، شک ہوا، سیٹی گم ہونا، خاموش ہو جانا، مارکات الآراء، بلند پایا، چھانٹی جائیں، منتخب کی جائیں، متمول، دولت مند، چشم و چراغ، صاحب زادہ، تراہا، تین راستوں والا صحن، نکڑ، کونا، آبائی، وراثتی، قدیم، پرانا، عزیز داری، رشتہ داری، قرابت داری، تعلق داری، شرفاء، خاندانی لوگ، اصلاح، درستی، نمود، ظہور، مخلصانہ، وفادارانہ، اقتباس علم، علم حاصل کرنا، ہیچ، کمتر، بارہا، کئی بار۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے الفاظ کے معنی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف جو ہم نے شروع کیا ہوا تھا، مرزا محمد سعید کا خاکہ۔ جی تو پیارے بچوں، صفحہ نمبر 15 پہ آج کا جو ہمارا جو سبق ہے شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 15 سے۔ جو پہلا پیراگراف ہے، پطرس کے سلسلے میں ایک دلچسپ واقعات یاد آ گئے۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا تھا۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا تھا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کر لیا کریں۔ تو پطرس بخاری کے بارے میں ارشاد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ ایک دو واقعات ہیں جو دلچسپی سے جو بھرے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو تعلیم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جب تعلیم سے فارغ ہو گئے پطرس بخاری، تو آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر تعینات ہوئے۔ تو لیکن اس کے باوجود بڑے عہدے پر جو براجمان ہونے کے باوجود ان کے رسم و راہ میں دوستوں کے ساتھ جو پرانے دوست تھے
ان کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ اسی نہج پر رہے، اسی طرح رہے، ان کے جو تعلقات میں کچھ فرق نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر جو بڑی پوسٹ پر جو منتخب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی چال ڈال، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اس کے تعلقات، اس کے دوست و احباب کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں فرق آ جاتا ہے، لیکن پطرس بخاری نے ایسا نہ ہونے دیا۔ ان کے دوستوں کے ساتھ وہی جو تعلقات تھے، جو پہلے تعلقات ان کے تھے، ویسے ہی ان کے تعلقات جو یہ عہدہ حاصل کرنے کے بعد بھی رہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مرزا محمد سعید کو انہوں نے جو آمادہ کر لیا کہ ایک دو وہ تقاریر جو ہیں وہ ریڈیو پاکستان پر نشر کر دیا کریں، کبھی کبھار آ کر کیونکہ مرزا محمد سعید شہرت کے لیے تو کرتے نہیں تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنے سے وہ گھبراتے تھے، تو اس وجہ سے وہ مشکل مانے۔ وہ ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دیے۔ شدہ بات پطرس تک پہنچی، حاضر ہو کر وجہ دریافت کی۔ مرزا صاحب نے فرمایا، تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں۔ تو جب ایک تقریریں کرنے کے بعد چند تقریریں ریڈیو پر نشر کیں، اس کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ جو تھا مرزا صاحب سے ہوا تھا وہ واپس کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ بات جو پطرس بخاری تک بھی پہنچی کہ مرزا صاحب جو کانٹریکٹ ہیں وہ واپس کر رہے ہیں، تو پطرس بخاری مرزا صاحب کے پاس حاضر ہوئے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وجہ پوچھی کہ کیوں آپ نے یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ واپس کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اس پر مرزا محمد سعید نے کہا کہ تمہارے جو دوست ہیں، جو تمہیں اصلاح دینے کے بعد، تمہیں پڑھانے کے بعد، مجھے یہ کسی صورت بھی گوارا نہیں ہے کہ تمہارے جو شاگرد ہیں وہ مجھے اصلاح دیں، میں ان سے اصلاح لوں، یہ میں کبھی بھی جو گوارا نہیں کر سکتا۔ پطرس نے بڑی معذرت کی، مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی۔ پورے اسٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا۔ بات تو کھل ہی گئی تھی۔ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا، اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا لاؤ۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ حسب دستور اپنی کارروائی دکھانے کے لیے اس نے ان کے مسودے میں سے ایک فقرے نکال دیے تھے۔ ان فقروں کا نکالنا اس کا نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا۔ تو جب اگلا دن ہوا، جو پطرس بخاری نے معذرت کی، لیکن مرزا محمد سعید کسی صورت بھی نہ مانے کہ وہ دوبارہ جو ریڈیو سے تقریر نشر کریں گے۔ تو اگلا دن ہوا تو تمام اسٹاف جو تھا آل انڈیا ریڈیو کا، اس کو اکٹھا کر کے دفتر میں ہنگامہ پطرس بخاری نے کھڑا کر دیا اور تمام لوگوں کو حسن اخلاق پر، براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر دس دیا۔ اور بات چونکہ واضح ہو چکی تھی، ظاہر ہو چکی تھی، سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ مرزا محمد سعید جو ہیں وہ انہوں نے کانٹریکٹ واپس کر دیے ہیں۔ اس وجہ سے جو اسٹیشن ڈائریکٹر تھا، جو اس نے جو تقاریر نشر کرتا ہے اس کے انچارج کو بلایا، تقریروں کے انچارج کو، اور اس سے کہا کہ اگر تم اپنی خیر چاہتے ہو، اگر تم اپنی جو نوکری ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں یہ مرزا محمد سعید کو منانا ہوگا کسی نہ کسی صورت میں۔ اگر نہیں منا سکتے تو پھر تم اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ مرزا محمد سعید نے جب تقریر نشر کرنے کے لیے دی تھی تو جو تقریروں کا انچارج ہے اس نے ان کے تقریر میں سے ایک لفظ نکال دیے تھے، جس پر مرزا محمد سعید نے کانٹریکٹ واپس کر دیے تھے، اور اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے ایک دو لفظ نکالنے کی وجہ سے اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ اس حوالے سے اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات موجود نہیں تھی۔ تو جب ان کو جو تقریروں کے انچارج کو یہ بات کہی گئی تو پھر وہ بھاگا جو مرزا صاحب کے پاس پہنچا۔ آگے دیکھیے، باغا مرزا صاحب کی خدمت میں معافی مانگی، ہاتھ جوڑے۔ مرزا صاحب نہ مانے، بولا تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے، بولے یہ تو میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کیجئے۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔ تو اس کے بعد جب اس نے کہا کہ جو اس نے منت سماجت کی مرزا صاحب کی کہ آپ تقاریر نشر کیا کریں، لیکن مرزا صاحب نہ مانے، تو اس نے کہا کہ اگر آپ جو تقاریر نشر نہیں کریں گے، آپ نہیں آئیں گے، تو پھر میری جو نوکری ہے وہ چلی جائے گی اور میرے جو بال بچے ہیں وہ بھوکے مر جائیں گے۔
ہیں تو مرزا صاحب پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ کسی صورت میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کی روزی جو روک میری وجہ سے کسی کی روزی منقطع ہو، کسی کی روزی رکے، اس لیے انہوں نے کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو پھر جو اس کانٹریکٹ پر دستخط کر دیجئے تاکہ میری جو نوکری ہے وہ بحال رہے۔ تو مرزا صاحب نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے فوراً جو کانٹریکٹ پر دستخط کر دیے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں سے ہمارے سامنے مرزا محمد سعید کا جو ان کا اخلاق جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ کس قدر جو نرم دل انسان تھے۔ اگر کوئی پریشانی میں ہوتا تو اس کی پریشانی ان سے گوارا نہیں ہوتی تھی، اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ میری وجہ سے کوئی بھی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔ تو ہم اگر اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے ہاں ایسا جو کوئی کسی کو نہیں دیکھتا کہ کون پریشانی میں ہے، کون میری وجہ سے جو پریشانی میں مبتلا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے۔ تو اگر ہم اپنے معاشرے کو سنوارنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، دوسروں کے جو جذبات کا احترام کرنا چاہیے کہ کہیں دوسرے جو ہے وہ ہماری وجہ سے جو بھوکے تو نہیں مار رہے، دوسرے کہیں ہماری وجہ سے پریشان تو نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ پیارے بچوں، آج کی جو آپ کی ڈائری ہے وہ اقتباس مرزا محمد سعید اس زمانے میں یہاں سے لے کر جو ضرور شریک کرنا پڑے گا، یہاں تک آپ نے اقتباس کی تشریح کرنی ہے، اور جو الفاظ کے معنی لکھوائے ہیں وہ آپ نے اپنی کتاب پر لکھنے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔